کاروبار کے لیے میں وظیفہ بتا دیتا ہوں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے جاگنگ کرو, پہلے تو فجر کی نماز پڑھو, پھر جاگنگ کرو, پھر پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے کھاؤ. اس سے آپ کو ملے گی موٹیویشن. جب کاکڑ دن نہ ہو جائے گا. کاکڑ دن نہ سمجھتے ہو؟ نئے نئے لوگ آتے رہتے ہیں, پرانے بور ہو جائیں گے. دیکھو قوالی جب شروع ہوتی تھی نا, شروع میں آرام آرام سے چلتا ہے, قوالی میں آرام آرام سے چلتا ہے نا, ایک ہی سر میں ہوتے ہوتے پھر کاکڑ دن ایک دم جوش میں آتا ہے. تو کاکڑ دن کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دم ہٹو بچوں کام ہو جائے اور ایک دم طبیعت میں جوش آ جائے. تو صبح فجر کی نماز پڑھو, پھر اس کے بعد کرو طبیعت سے جاگنگ, خوب پسینہ نکالو. پراٹھے نہیں کھاؤ, جو مرضی کھانا ہے کھا لو. اس تو ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا, کاکڑ دن. آپ کی اسپیڈ بڑھ جائے گی. پھر آپ پلاننگ کرو میں نے کرنا کیا ہے, اور تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا بھی مانگ لو کہ اللہ مجھے رزق دے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں حل من مسترزق ارزق لا, کوئی ہے روزی طلب کرنے والا میں اس کو روزی دوں. تو وظیفوں میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اس وقت 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا مانگ لو, روزی مانگ لو. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں, میں کسی کو بتاتا ہوں نا تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے روزی مانگ لے. وہ تہجد میں 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے, اس کے بعد پھر سوتا ہے, 1 بجے اٹھتا ہے. پھر وہ تو اللہ کیا کہے گا, مانگ تو روزی رہا ہے, کام سارے نحوست والے کر رہا ہے. روزی کو دھکا دینے والی بات ہے نا. جو 1 بجے سو کے اٹھے گا, اور کراچی میں 2 بجے کسی کو فون کرتا ہوں, کہتے ہیں میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں, دوپہر 2 بجے میں کیا کر کے آ رہا ہوں, ناشتہ کر کے آ رہا ہوں. تو کاروبار گیا کہاں, تل لینے. آپ کہہ سکتے ہو کہ میں فجر کے بعد جاگنگ کر کے رات کو تہجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگوں گا, پھر فجر کے بعد جاگنگ کروں گا, پھر آپ کے مشورے پر 2 پراٹھے کھاؤں گا. اور کاکڑ دن 2 پراٹھے, یہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں میں, مزہ آتا ہے کہنے میں یار, پتہ نہیں کیوں پراٹھے میں. باقی آپ جو مرضی کھاؤ, پراٹھے تو نقصان دیتے ہیں لیکن جو مرضی کھاؤ. اس کے بعد پھر میں جب یہ سارے کام کروں گا, میں دکان جاؤں گا تو میرے علاوہ کوئی بندہ شاپ پہ ہوگا ہی نہیں. تو کاروبار کیسے چلے گا صبح صبح؟ صحیح حدیث ہے بورک لامتی فی بکورہا, اللہ نے میری امت میں صبح کے وقتوں میں برکت. یہ میری بھی روٹین خراب ہوئی ہے, میری اپنی روٹین بھی خراب چل رہی ہے کراچی کی وجہ سے, لیکن اس کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو صبح حدیث میں آتا ہے اللہ نے برکت رکھی ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہم جب صبح دکان پہ بیٹھیں گے تو ہمارے علاوہ اس پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہوگا, تو کسٹمر ہوگا ہی نہیں, تو کاروبار چلے گا کہاں سے؟ تو بھائی صبح اٹھنے کا مطلب ضروری نہیں کہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں. صبح آپ کاروبار کی پلاننگ کرنا شروع کر دیں بیٹھ کے. آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں کہ یار کیا چیز پروڈکٹ مارکیٹ میں چل رہی ہے جو سستی اٹھا کے مہنگی بیچ سکتا ہوں. کاروبار کا مطلب دکان میں بیٹھنا تھوڑی ہوتا ہے, پلاننگ بھی تو کرنی ہوتی ہے نا. کیا ہو گیا؟ تو صبح آپ بیٹھو, جب جاگنگ کر کے پراٹھے کھاؤ, چائے شاید نہیں پی لو تو بھی غلط ہے, لیکن پی رہے ہیں تو کیا کریں. تو جب آپ بیٹھ گئے تو اس کے بعد پھر آپ کیا کرو, پلاننگ کرو. پلاننگ کیسے کرو؟ ایک ڈائری لو اور پین لو. دیکھو یہ انسان کی نیچر ہے, میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. موبائل کی ڈائری میں جب آپ پلاننگ کرتے ہو آپ کا دماغ نہیں چلتا. یہ کچھ قدرت کی طرف سے یہ ہے. دماغ انسان کا جب ہی چلتا ہے جب اس کے ہاتھ میں قلم ہو. اٹھائیے نا, قرآن میں بلا وجہ نہیں اٹھا لی. میں نے دیکھا ہے کہ میں اگر کمپیوٹر پہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہوں نا, کوئی دماغ جیسے کتاب لکھنی ہے, کوئی مضمون لکھنا ہے, زیادہ دماغ نہیں چلتا کمپوزنگ میں. ادھر آپ نے پین اٹھایا اور ڈائری اٹھا کے لکھنا شروع کیا, دماغ چلنا شروع. پھر اس کو بے شک کمپوز کرا لو بعد میں. تو آپ پین اٹھاؤ, ڈائری اٹھاؤ اور لکھو کہ یار میں نے کاروبار کم کرنا کیا ہے. ہو سکتا ہے 6 ہفتے تک آپ سوچتے ہی رہو اور آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے. تو پھر آپ یہ سوچو کہ میں اپنی سمجھ میں لانے کے لیے کیا کرنا ہے پہلے میں نے, کہ میری سمجھ میں کچھ آئے. تو آپ یہ جملہ لکھو گے سوچ بچار کے کہ یار اس کے ماہرین سے میں نے مشورہ لینا ہے. سمجھتے ہو میں نے کیا کرنا ہے؟ کباڑ کا کام ہے آپ کا, تو کباڑ کے ماہرین سے کیا کرنا ہے؟ مشورہ لینا ہے. وہ مشورہ دیں گے نہیں آپ کو. پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی بزنس آتا ہے تو مشورہ دے گا نہیں, دے گا تو غلط مشورہ دے گا. جب آپ اس کے پاس جاؤ گے کہ کاروبار چل ہی نہیں رہا, رو رہے ہیں یار ہم تو کچھ ہے ہی نہیں, حالانکہ کروڑوں روپے کما رہا ہوگا, اس کو یہ ہوگا کہ یہ بھی نہ شروع کر دے کہیں. تو پھر آپ نے یہ لائن کا اضافہ کرنا ہے کہ مشورہ نہیں لینا, اس کو کاروبار کرتے ہوئے میں نے دیکھنا ہے.
تو شیر شاہ مارکیٹ میں جاؤ, دیکھو کباڑ والے کیا خریدنے ہیں, یہ سارا سروے کرنا ہے میں نے. یہ سب چیزیں ڈائری میں, جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ سمجھ میں کیسے آئے گی اس کے لیے الفاظ لکھو. سمجھتے ہو؟ اس سے انشاءاللہ وہ جو آپ نے تہجد میں دعا مانگی تھی اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو تمہارا باپ بھی پاکستان میں جس کو کاروبار نہیں کر رہا نا وہ دنیا کا بہت بڑا بیوقوف ہے. یہاں گورے آ کے کر رہے ہیں کاروبار. ایک گورا کراچی میں ہے, اس کا کبھی میں انٹرویو لوں گا انشاءاللہ, مسلمان ہوا ہے وہ. اس نے کہا ہے کہ کراچی جس کی آبادی کتنے کروڑ ہو گئی, 2.5-3 کروڑ, وہ تو گورنمنٹ غلط وہ بتاتی ہے, زیادہ آبادی ہے, 1-8 کروڑ تو ہمارے گھر کے افراد ہوں گے. تو اتنی آبادی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کراچی کی جو آبادی کو کاؤنٹ کیا, میرے بچے نکال کے کاؤنٹ کیے ہیں ان لوگوں نے, مجھے ایسا لگتا ہے. تو اتنی بڑی آبادی میں تو بھی اگر کسی کا بزنس, یورپ تو ترستا ہے ایسی آبادی کے لیے, سمجھتے ہو؟ گورے ترستے ہیں یار, ہمیں ایسا کراؤڈ ملے کہیں ہم بزنس کریں. یہاں گورے آ کے کروڑ پتی بن گئے ہیں کراچی میں. تو کراچی میں اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے اس کا مطلب وہ کاروبار کے علاوہ دنیا کا کوئی اور کام کر لے, وہ پھر کہیں بھی نہیں چل سکتا. میں نے صدر میں دیکھا گرمیوں میں ایک آدمی کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے ٹھنڈے پانی کا, لاکھوں روپے کماتا ہے اس سے, کیونکہ صدر میں پانی چاہیے ہر آدمی کو. وہ کولر لے کے بیٹھا ہوا ہے, پلا رہا ہے, لے بھی پی لے, سارا دن 5 روپے کا پتہ نہیں 10 روپے کا گلاس بیچ کے اسی سے ٹھیک ٹھاک. گنے کے رس والوں نے پراپرٹیاں خرید لی ہیں یہاں پہ, گٹکے والے بحریہ ٹاؤن میں گھر لے رہے ہیں. جب آبادی زیادہ ہوتی ہے تو بزنس چھانگا مانگا کے جنگلات میں تھوڑی ہوگا, بزنس تو یہی ہوگا. سبزی منڈی میں جا کے دیکھو کیسے کروڑ پتی, ٹماٹر بیچ کے ارب پتی بن گئے ہیں. تو کراچی میں تو آپ نے مائنڈ استعمال کرنا ہے, کھوپڑی استعمال کرنی ہے تو کھوپڑی بھی استعمال کرو, اور رات کو بیٹھ کے تہجد میں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو. صبح دوڑو, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صبح دوڑے نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ سستی میں پڑے ہی رہو گے. شیر شاہ کون جائے کباڑ میں جا کے, اور اگر گئے تو کمر میں درد, گھٹنے میں درد. اور اس نے کہا کہ یار یہ ذرا اسٹیل تھوڑی سی اٹھائی, اور جس زاویے سے اٹھائی قیامت تک کے لیے ویسے ہی ہو گئے. ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے میں حج کرنے کے لیے گیا, ان کی عمر 50 سے اوپر تھی, سچا واقعہ ہے. کہتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا تو پہلے چکر میں رمل کرنا پڑتا ہے نا تھوڑا اکڑ کے, کہہ رہے میں نے یوں کیا تو میں یوں ہی ہو گیا, کیونکہ عادت ہی نہیں تھی ورزش کرنے کی, چلنے پھرنے کی. کہہ رہے ہیں ایسا پٹھے میرا پہلے جھٹکے میں ہی اٹکے ہیں, اکڑے ہیں, کہ اس کے بعد میں کافی ٹائم لگا دوبارہ نارمل کنڈیشن میں آنے میں. مالشیں ہوئی, پتہ نہیں میڈیسن لیے, پھر جا کے وہ رمل ہی رہا ان کا. اب تک میرا خیال ہے رمل ہی ہوتا رہا ان کا, گھر میں بھی رمل کرتے ہوئے آئے ہو. تو یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں صبح دوڑو گے تو ذرا فائدہ ہوگا. تو یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا, اس پر عمل کریں. پھر بھی پیسہ نہیں آیا تو اس کا مطلب اللہ نے آپ کی قسمت میں کیا لکھی ہوئی ہے, غربت. پھر وہ نجومی والا واقعہ سوچا کریں کہ ایک نجومی کے پاس گیا غریب آدمی کہ بھائی میرے پاس پیسہ یہ کیا ہے, میں بہت پریشان ہوں غربت سے. اس نے کہا, اور لکیریں دیکھ کے کہا 10 سال اور پریشان رہیں گے آپ. یہ خوش ہو گیا کہ پھر اس کے بعد شاید پیسہ آ جائے. اس نے کہا پھر پیسہ آئے گا. اس نے کہا نہیں, پھر آپ کو غربت کی عادت ہو جائے گی, پریشانی ختم ہو جائے گی. تو آپ اس طرح سے بزنس کریں, یا تو پیسہ آ جائے گا ورنہ آپ کو کھجل خواری کی عادت پڑ جائے گی. یہ بھی ٹھیک ہے, کیا خیال, اس کا اپنا مزہ ہے بھائی.